علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نماز کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات اور پھر کچھ آگے کی تھوڑی سی آیات کو ملا کے جو نماز کے بارے میں تھیں اور پھر اس کے انعام اور فضیلت کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون مومنین؟ ان کی کیا علامات ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ مومنین جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی لگاتار نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ان کے مفہوم کو ملائیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے، یعنی ان کو اخروی کامیابی ضرور انشاءاللہ حاصل ہوگی، کہ جو نماز استقامت سے پڑھتے ہیں، اور پھر کھوکھلی نماز نہیں کہ دل کہیں اور ہے، کرکٹ کے میچ کی طرف دل چل رہا ہے، کمنٹری تھوڑی سی اونچی کر کے اس کو سن رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، یہ نہیں، بلکہ ایسے کہ خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ کس طرح کامیاب ہو گئے اس کی صورت پھر آگے بیان فرمائی کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے گا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نماز کی محافظت ہر صورت میں ہونی چاہیے، چاہے آپ کاروباری آدمی ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، چاہے کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں، گھر میں موت میت ہو گئی ہے، یا شادی بیاہ ہے، یا آپ پڑھائی میں بہت زیادہ مشغول ہیں، امتحانات قریب آ گئے ہیں۔ جب امتحانات کے اندر دو طرح کے گروپ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ریگولر نمازی نماز چھوڑ دیں گے کہ نہیں وہ ٹائم نکل رہا ہے، جاتا ہوں مسجد پھر جماعت سے پڑھنی پڑتی ہے، واپس آتا ہوں ٹائم نکلتا ہے، جو امتحان کی تیاری کر رہے ہیں وہ نماز چھوڑ دیں گے۔ اور ایک گروپ ایسا ہوتا ہے کہ جو نماز شروع کر دیتا ہے۔ ان کے معذرت کے ساتھ یہ وہ گروپ ہوتا ہے کہ جو یہ سوچتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ایک انسان کی طرح معاذ اللہ قیاس کرنے لگ جاتا ہے، کہ جیسے ہم کوئی شخص ہمارے ماں باپ کو چاہتے ہیں کہ بھئی ایسا کرے ہمارا بچہ، اور ہمیں ان سے کوئی مطلب نکالنا ہو، تو بعض اوقات ہم ان کی پسند والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے والدین متاثر ہو کر ہمیں کچھ انعام دے دیں، یا جو ہم چاہ رہے ہیں ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ اس میں بھی ماں باپ بعض اوقات پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو تو کر رہا ہے نا، میں جان رہا ہے کہ پیچھے تیری کیا چال ہے۔ تو جب ماں باپ اس طرح پکڑ لیتے ہیں، اب خود سوچئے کہ امتحان کے دن آئے نمازیں شروع کر دیں، اور وہی کہ بس اللہ تعالیٰ شاید ہماری نمازوں سے خوش ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا، اور پھر جو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں پاس کر دے، اچھے نمبر آ جائیں، محنت کی ہے نہیں کی ہے کچھ بھی، اللہ تعالیٰ اچھے نمبروں سے پاس کر دے گا۔ تو یہ نماز پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی میری نماز سے اللہ تعالیٰ بلکہ کسی بھی عمل سے کوئی اثر قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، اس لیے کہ وہ ہماری مثل نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کیفیات، اپنی طبیعت، اپنے عوارضات پر قیاس ہرگز نہ کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جیسے عام آدمی اپنی اطاعت سے متاثر ہو جاتا ہے، اگر کوئی اس کا کہنا مان رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی متاثر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے وہ، اور وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا۔ جب ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی چکر ہے، اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا اس کو مطلب حل کرنا ہوگا تبھی ایسا کر رہا ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو نہیں جانتا ہے؟ تو سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس طرح کی چلاکیاں کرنے والے بھولے بھالے بیچارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جنہوں نے نہ دین پڑھا، نہ عقیدہ پڑھا، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت ان کو حاصل ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو متاثر کر کے اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کی تکمیل کروا لیں گے، اور جو ہمیں رزلٹس چاہیے وہ رزلٹ حاصل ہو جائیں گے۔ بھائی جان ایسا نہیں ہوتا، کاش ہم علم سیکھیں۔ تو بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں جن میں پھنس کر انسان سمجھتا ہے کہ چھوڑو ابھی نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، ابھی میں اس سے نکل جاؤں تو کروں گا۔ غلط ہے، ہر موقع پر ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا ہے،
اسی آیت کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، یہ کنڈیشنل حکم تو نہیں ہے، گویا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، چاہے تم حالت غم میں ہو، حالت خوشی میں ہو، کثرت مصروفیات کا شکار ہو، یا پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، ہر صورت میں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر حالت میں، ہر ماحول میں اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرو، اللہ کے حکم کو مانو۔ تو اس لیے ہمیں نماز ادا کرنی ہی ہوگی۔ تو وہ ہمارے بھائی بہن جنہوں نے اس طریقے سے کچھ اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے نماز کو ترک کیا، جیسے جی دلہا دلہن ہے، شادی ہوئی، کہاں جا رہے جی؟ ہنی مون منانے کے لیے۔ اچھا جی چلے جائیں، اب وہاں جا کے کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں جی ہم تو ہنی مون منانے آئے۔ تو کیا مطلب ہنی مون منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو چھٹی دے دی ہے کہ بھئی آپ 10 دن تک ہنی مون منا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے تو 10 دن کی نمازیں آپ پر معاف ہیں؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا جاتا ہے وہ نماز قضا کرتا ہے، جو کر رہا ہے میں اس کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنا کر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کی طرف توجہ اور دھیان ہمیں کامل خوشیاں نہیں دلوا سکے گا، اس لیے ٹوٹل انجوائے کرو، اس کے بعد گھر آ کے نماز کے بارے میں سوچ لیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ عنقریب ہمیں موت آنی ہے، کب مریں کچھ پتہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم طبعی عمر تک بھی پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہوگی، تو بس 60 to 70 ایئرز میں پہنچے نہیں، ختم۔ اور آج کل تو جو جعلی قسم کے ہم غذائیں کھا رہے ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہی ہوں گے کہ کیا کیا لوگ ہمیں کھلا رہے ہیں، گندی چیزیں، ناقص چیزیں، ان کے ساتھ تو 40-50 بھی کراس کر جائے آدمی بڑی بات ہے۔ مر رہے ہیں لوگ، جوان جوان لڑکے ہم دیکھ رہے ہیں 40 سے 50 کے درمیان، تھوڑا سا بخار ہوا جی مر گئے، ایسی بیماریاں ہو رہی ہیں کہ کچھ حد نہیں۔ ان سے عبرت ہم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس لیے ہم اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے دروازہ زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دیں اور کہیں کہ بس اب ساری شرارتیں ختم، ایکٹیویٹیز آپ کی ختم، آپ کی عمر پوری ہوئی، آئیے اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں اور اپنے اعمال کا بدلہ لیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے اور لوگ دفنا کے چلے جاتے ہیں، ابھی منکر نکیر نہیں آئے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک عذاب قبر کے اندر سے اپنا منہ نکالتا ہے۔ اب اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں تو اس کی نماز اس کی سیدھی جانب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے روزے الٹی جانب آتے ہیں، جماعت کے لیے چلنا پاؤں کی طرف آتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اس کے سر کی طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو اس نے کی مصیبتوں اور آفات پر اور مخلوق کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر و تحمل کیا تھا، وہ قبر کے کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ عذاب جب سیدھی طرف سے آنے لگتا ہے تو نماز درمیان میں آتی ہے اور کہتی ہے خبردار، یہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، اب یہ کچھ دیر آرام سے سویا ہے تو تنگ کرنے کے لیے آ گیا، خدا کی قسم میں تجھے اس تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ اور پھر نماز اس کو بلاک کر دیتی ہے، وہ مایوس ہو کے چلا جاتا ہے۔ پھر الٹی جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طریقے سے کلام کر کے اس کو بھگاتا ہے، پیروں کی طرف سے آتا ہے تو جماعت کے لیے چلنا اس کو روک دیتا ہے، سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت اس کو ہٹا دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کے چلا جاتا ہے۔ تو وہ صبر آگے بڑھتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں اسی انتظار میں تھا کہ اگر تم کہیں سے کمزور پڑ جاؤ تو میں آگے بڑھ کر تمہاری مدد کروں، لیکن تم نے مل کر اس کو بھگا دیا۔ اب میں میدان محشر میں وزن کرتے ہوئے ترازو پر اور پل صراط کے پاس اس کے کام آؤں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ میرے تمام بہن بھائی ذرا غور کریں، نہ قبر میں جو مرد حضرات ہیں وہ غور کریں، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے، نہ ماں باپ، نہ دوست احباب، نہ آپ کا پیسہ، نہ کچھ، اکیلے تنہا آپ پڑے ہوں گے۔ اس وقت نیک عمل آپ کا ساتھ دے گا، بس یہ ہے مخلص ساتھی۔ اور اسی طرح بہنیں ہماری غور کریں جو آج مختلف مردوں کے درمیان تحفظ کے احساس کے ساتھ لیکن بے پرواہی سے زندگی گزار رہی ہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، یہ شوہر میرا بہت اچھا ہے، میرے 5 بھائی ہیں، ابا جان کا سایہ بھی ہے، 6 بیٹے اللہ نے دے دیے ہیں، وہ بہن بے پرواہ ہے، لیکن جیسے آپ کو موت آئے گی آپ کا زیور چھین لیا جائے گا، آپ کے کپڑے چھین لیے جائیں گے، پوری الماری بھری ہوئی ہے کپڑوں سے، زیور سے، فلاں سے، سب یہیں پڑا رہ جائے گا، حسرت کے ساتھ دیکھیں گی، جوان اولاد ہے، شوہر ہے، سب کچھ ہے،
سب کے درمیان سے اٹھا کر آپ کو اکیلا تنہا قبر میں چھوڑ کر لوگ چلے جائیں گے۔ اس وقت اگر نیک اعمال ہوں گے، خصوصاً یہ نماز، تو کس قدر راحت اور سکون ہے، ورنہ کیا فائدہ دے گی آپ کو یہ تمام مردوں کی ایک جماعت اور فوج؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں جا کے انسان پھنس جائے گا، پھر آپ کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی دیواریں اسے دباتی ہیں، اور اتنا بری طریقے سے دباتی ہیں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر، سرکار نے اشارہ کیا، ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس طریقے اشارہ کر کے بتایا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب یہ یوں پچکے گا انسان تو کیسا پھٹے گا اس کا جسم، کیسا اندر سے آنتیں اور سب بلڈ، اور دانت پس جائیں گے، آنکھیں باہر آ جائیں گی، کیا اس کی حالت ہوگی۔ تو لیکن جو نمازی ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اعمال عذاب قبر کو بھگاتے ہیں، اور پھر منکر نکیر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ تا حد نگاہ وسیع کا مطلب ادھر دیکھے گا دیوار کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں گئی دیوار، اتنا بڑا ایریا۔ حالانکہ جب ہمیں قبرستان رکھا جاتا ہے تو دائیں بھی قبر ہے، بائیں قبر ہے، آگے قبر ہے، پیچھے قبر ہے، بظاہر تو اتنا چھوٹا ہے، لیکن یہ ہماری نگاہوں کے اعتبار سے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو وسعت دینا چاہتا ہے تو ایسی دے دیتا ہے۔ بلا تمثیل میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے اب آپ سو رہے ہیں، ایک چھوٹے سے کمرے میں سو رہے ہیں، لیکن سوئے تو خواب کی دنیا میں چلے گئے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو بہت بڑی زمین ہے، اتنی بڑی زمین کہ اس کی حد ہی نظر نہیں آ رہی، اور آپ خواب میں اس پہ چل رہے ہیں، گھاس ہے، پودے ہیں، پرندے ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو آپ دیکھیں خواب میں ہم لذتیں محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، فرحت کا احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی خطرناک چیز ہو تو ڈر اور خوف بھی محسوس ہوتا ہے، اور پھر انسان ایک چھوٹے سے کمرے میں ہونے کے باوجود خواب کی دنیا میں ایک وسیع اور عریض علاقے میں پہنچ چکا ہے، اور وہاں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے۔ پھر اچانک وہ اٹھتا ہے تو پھر وہ سب سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جب انسان مرے گا، اسے قبر میں رکھا جائے گا، چاہے آپ 10 دن بعد 20 دن بعد کھودیں گے قبر، ہم تو ہی پڑے ہوئے ہیں، جسم وہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے انسان کی عبادات کی استقامت اور اچھے اعمال، تو اللہ تعالیٰ اس پہ یوں خصوصی کرم فرماتا ہے کہ دیکھنے والے ایک چھوٹی سی قبر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص ایک وسیع و عریض قبر کے اندر لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل وعدہ خداوندی پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بشارتوں پر اور بیان کردہ غیبی امور جو مستقبل کے اعتبار سے ہیں، اللہ کی عطا سے جو سرکار نے بتائیں، ان پہ اعتقاد اور اعتماد رکھیں، اور پھر دیکھیے کہ واقعی قبر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن جو شخص نماز کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ رہا ہو، اور اسے نہ اللہ کی پرواہ ہو نہ رسول کی پرواہ ہو، وہ پھر بہت خطرناک معاملات میں پھنسے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قبر اس کو دبا دے گی، اور سانپ اور بچھو اس پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ پھر جب میدان محشر آئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم سے تمہاری نمازوں کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، اگر وہ مکمل ہوا تو آگے کی منزل آسان ہے، اور اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ میدان محشر میں قبریں پھٹیں گی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری شخص ہوگا قیامت تک، وہ سب اپنی قبور سے نکل رہے ہیں، اور سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو رہے ہیں۔ سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہے، زمین تانبے کی بنا دی گئی ہے، پسینے پسینے ہیں، خوف ہے، دہشت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج پہنچ کر حساب و کتاب کا خوف ہے کہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملتا ہے یا الٹے ہاتھ میں۔ اس وقت کی افراتفری کے بارے میں سوچے تو صحیح، جب بھگدڑ مچتی ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسی بھگدڑ کے اندر پھنسے، گرمی، بھوک، پیاس، خوف، دہشت، رنگ فق ہیں، پریشانی ہے، تڑ تڑ گولیاں چل رہی ہیں یا بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، اب خوف کے ابھی مر جائیں گے، ابھی مر جائیں گے، کیا دہشت کا عالم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دل دھک 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 کر رہا ہوگا۔ تو اس سے کہیں زیادہ خوف جو ہے وہ میدان محشر کا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر کی ہولناکی اتنی ہے کہ وہاں پر بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی بچے بوڑھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک آدمی شدید ٹینشن میں آ جائے، اس کو عزت کا خوف ہو جائے، دیوالیہ ہونے کا خوف ہو، تو 2-3 دن میں آپ دیکھیں گے اس کے کالے بال سفید پڑ جائیں گے، چہرہ پز مردہ ہو جائے گا، جسم سوکھ جائے گا، تو لوگ دیکھ کر کہیں گے یار 3 دن میں کیا حال ہو گیا اس شخص کا، یہ کیا ہے؟ غم اور صدمہ ہے۔ ایسے میدان محشر کا ہوگا
کہ غم اور صدمے، ڈر، خوف، دہشت اور ہیبت ناکی کی بنا پر میدان معاشر کی ہولناکیاں اس شخص کو ایک دم ایسا کر دیں گی کہ اگر بچہ ہوگا تو بوڑھا لگنے لگے گا۔ یہ سرکار سمجھا رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں، اتنے دہشت ناک ماحول میں، حافظہ بالکل ٹنا ٹن ہوگا، یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ بھول جائے۔ وہاں تو ایک اگر چھینک بھی ماری ہوگی نا دنیا کے اندر، وہ بھی یاد ہوگی کہ میں نے چھینک ماری تھی، فلاں کو گھور کر دیکھا تھا، فلاں وقت میں فلاں کلمہ زبان سے نکالا تھا۔ ایسا ذہن کام کرے گا، ایک ایک چیز ذہن کے اندر ہوگی۔ تو اس وقت یہ احساس نہیں ہوگا کہ اب عنقریب مجھ سے نماز کا حساب ہوگا۔ پھر آدمی پچھتائے گا، منہ پہ تھپڑ شاید مارے، منہ نوچے کہ یار میں نے کیا کر دیا۔ اگر ابھی نماز ہوتی تو کتنے سکون سے اور کتنے میں فخر کے ساتھ، کتنے اعتماد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنا اعمال نامہ پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم کی میں نے اطاعت کی ہے، دیکھ ساری نمازیں کمپلیٹ ہیں، اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو میں نے توبہ کر کے فوراً قضا بھی ادا کر لی ہے، دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہی ہے، لیکن ایک قانونی کارروائی ہے جو اس نے مقرر کر دی۔ لیکن اب کوئی اگر ایسا شخص ہو ہم میں سے کہ جس نے نمازوں کو قضا کیا، نماز کے لیے سمجھانے والا، جیسے ہمارا پروگرام چل رہا ہو، یار تو وہی پرانی باتیں، فوراً ڈراموں کی طرف چلے گئے، اسپورٹس چینل لگا لیا، پسند نہیں کر رہے نماز کے ذکر کو، بلکہ خوف زدہ ہیں کہ بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ پروگرام لگا کر رکھا تو بچے پھر ہمیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھیں گے، ابا جان آپ بھی تو نماز نہیں پڑھتے، اماں جان آپ بھی تو نہیں پڑھتی، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یا فلاں عالم صاحب۔ تو اپنے دل کے چور کی وجہ سے بچوں کو بھی نہ دیکھنے دیا جائے ایسا پروگرام، اور اگر کوئی ہمیں سمجھائے تو اس کو لڑنا شروع کر دیں، ڈانٹے ڈپٹیں، بیزاریت کا اظہار کریں، اور اس کو اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اسے خاموش کروا دیں، اسے دیکھ کے دور بھاگ جائیں۔ یہ حرکتیں اگر ہم کرتے رہے تو پھر میدان معاشر میں کتنا پچھتاوا اور حسرت ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازیں قضا کرے گا تو اس کا حشر میدان محشر میں فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا مردود، حامان اس کا وزیر تھا۔ کہتے ہیں کہ جب فرعون ایمان لانے کا سوچتا تو حامان کہتا خبردار ایمان نہ لانا، اس کو روک دیتا، اور ابی بن خلف دشمنان رسول میں سے ہے، دشمنان اسلام میں سے ہے، تو گویا کہ بے نمازی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب آپ سوچیے کیا ہوگا میدان معاشر میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی 5 وقت نماز باجماعت استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہیاں ہو گئیں اس پہ نادم شرمندہ ہو کے کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو۔ آمین۔ وآخر دعوانا